الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد أفضل صلواتك. میرے بھائیوں اور حافظ قرآن، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت تلاوت فرمائی. اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتا ہے، انسان سے، بندوں سے کہتا ہے والعصر. اللہ قسم کھاتا ہے زمانے کی. کسی عصر کا معنی ہے زمانہ. عصر کا معنی کیا ہے؟ زمانہ. اللہ زمانے کی قسم کھاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت بیان کرنے کی. جس چیز کی اہمیت بیان کرنا ہو تو اللہ پاک اس کی قسم کھاتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. اس پر بھی اللہ نے بریک نہیں لگایا، بس تو نہیں کیا ہے. اس کے بعد مزید آگے فرمائے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جو ایمان لائے اور اچھا عمل کرتے، اعمال صالحہ کرتے، اچھے اعمال کرتے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال کرتے ہیں اور حق بات کی دعوت دیتے ہیں، حق بات کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. اب انسان کیا سمجھتے ہیں کہ بس ایمان لایا تو کامیاب. اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ضرور، تب جا کر وہ کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا. کیا ہوگا انسان؟ تو پہلی شرط ایمان کی تو ماشاء اللہ ہمارے پاس ایمان. دوسری شرط جو اللہ نے لگائی کامیابی کی وہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ، اچھے اعمال. اچھا عمل کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، تسبیح ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، صدقہ خیرات ہے، کسی کی مدد کرنا ہے. کسی کی کیا کرنا ہے؟ مدد کرنا ہے. خود بھی اچھے کام کرنا ہے، دوسروں کو بھی دعوت دینا. اب کوئی آدمی صرف اچھے کام کرے، اپنی فکر کرے، اوروں کی فکر نہ کرے، تب بھی وہ ناکام، تب بھی وہ کامیاب. آگے کیا فرمایا؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. یعنی حق بات کی تلقین کرتے ہیں. یعنی اچھے کام تو خود کرنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کی دعوت ہے. تب جا کر یہ انسان کامیاب ہوگا. تب جا کر انسان کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا. تو حق بات کی دعوت دینا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا صبر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ صبر. صبر کی 3 قسم ہیں. صبر کی کتنی قسم ہے بھائی؟ 3. نمبر 1 تو کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرنا. نمبر 2 نیک اعمال کرنے میں، اچھے کام کرنے میں، اللہ کے حکم پورا کرنے میں صبر کرنا. اور نمبر 3 گناہوں پر صبر کرنا. گناہ پر صبر کرنا.
اب آپ لوگوں کو سمجھ میں تو آ گیا ہوگا کہ بھائی مصیبت پر صبر کرنے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی مصیبت پہنچی، کوئی تکلیف پہنچی، کسی کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، یا کارخانے میں نقصان ہو گیا، یا کوئی دنیا کا نقصان، تو اس پر صبر کرنا، اس پر واویلا نہ کرنا۔ بعد لوگ واویلا کرتے ہیں، تمہیں یہ نقصان ہوا، میرا ہو گیا، یہ اس کو انتقال ہو گیا، یہ لڑکے کا جو بھی آپ اس کو بتاتے ہیں، روتے پھرتے ہیں۔ عورتیں زیادہ تر ناشکری کرتے ہیں، صبر نہیں کرتے۔ بعض عورتیں تو ایسی ہیں کفریات بات بولتی ہیں، کیا کہتے ہیں معلوم؟ کہ اللہ کو میرا ہی لڑکا دکھا اور کسی کا لڑکا دکھا ہی نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بے صبری۔ تو اللہ نے جو نعمت دی دلے تو اس میں اللہ کی ناشکری کر دیتے، اللہ کو میرے لڑکے کا لڑکا دکھائی نہیں، یہ ناشکری کا لفظ ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو مصیبت آئے تو کیا کرنا؟ صبر کرنا، خوش رہنا۔ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں خوش ہوں۔ آج کل انسان مسلمان پریشان کیوں، بے چین کیوں؟ سب ہے لیکن پریشان ہے، بے چین ہے، کیوں؟ کہ وہ جو اس کے پاس نعمتیں ہیں اس پر صبر نہیں کرتے، بلکہ یوں فرمایا کہ دنیا کے اعتبار سے اگر کسی انسان کو دیکھنا ہو تو اپنے سے جو نیچے ہے اس کو دیکھو، تو کیا ہوگا؟ شکر کی توفیق ہوگی اور صبر بھی ہوگا۔ اور ظاہر سی بات، اس کے خلاف کوئی آدمی کرے گا تو دنیا کی لائن سے اپنے کے اوپر کو دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ وہ بے چین رہے گا، کبھی اس کو چین سکون ہی نہیں ہوگا۔ تو پھر اس کے پاس گاڑیاں ہیں، اس کے پاس مکانات ہیں، اس کے پاس فیکٹری ہے، اس کے پاس کارخانہ ہے، اس کے پاس بینسا ہے، اس کے پاس یہ، تو میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس رہنے کے لیے اپنا ذاتی مکان بھی نہیں ہے، تو انسان کیا ہوگا؟ پریشان، بے چین۔ تو دنیا کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے تو اپنے سے نیچے والے، جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس 4 وہیل ہے یا کسی کے پاس 2 وہیل ہے، بائک ہے، اب وہ سائیکل والے کو دیکھے گا تو اس کے اندر شکریہ کا مادہ پیدا ہوگا۔ اب وہ جو بائک والا ہے، جو 2 وہیل والا ہے، وہ 4 وہیل والے کو دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ ناشکری ہوگی کہ میرے پاس صرف بائک ہے، 2 وہیل ہے، 4 وہیل نہیں ہے، کب آئے گی؟ ایسے ہی زندگی میں گزاروں گا۔ ظاہر سی بات ہے، اس طرح کوئی انسان سوچے گا، ایسے آدمی کو دیکھے گا تو اس کے اندر ناشکری کا مادہ ہوگا، صبر نہیں ہوگا، وہ صبر نہیں کرے گا، وہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرے گا۔ اور جب کوئی آدمی ناشکری کرے گا تو جو نعمت اللہ نے کی ہے وہ چھین لے گا، اور جب شکریہ ادا کرے گا تو اللہ پاک اس کی نعمت میں اضافہ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اس کی نعمت میں اضافہ کرے گا، بڑھائے گا۔ کیسے بڑھائے گا؟ آپ کو میں بتاؤں، بنی اسرائیل کا آپ کو واقعہ سناؤں، اسرائیلی روایات، اس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک آدمی ملا اور کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ تو کلیم اللہ ہو، آپ تو اللہ سے باتیں کرتے ہو، تو میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں فقیر ہوں، اللہ سے یہ بات میرے کہہ دینا کہ فلاں آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو مال و دولت دو، اس کو دنیا میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سن لی اور کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی بات اللہ کو پہنچا دوں گا۔ اب تھوڑے آگے چلے، اب تھوڑا عرصہ گزرنے کا بعد دوسرا آدمی ملا اور کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ تو اللہ سے باتیں کرتے ہو، اللہ سے ملاقات ہو تو میری یہ بات پہنچا دینا کہ فلاں آدمی کے پاس بہت سارا مال و دولت ہے، دنیا ہے، تو اس کو کم کر دیں۔ کیا کر دیں؟ اس کو، اس کی نعمتوں کو، اس کی دولت کو کیا کریں؟ کم کر دیں۔ یہ بات اللہ کو کہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے بات کرنے کے لیے، پہاڑ پر جا کر بات کرتے، تو بات شروع ہوئی۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری 2 آدمی سے ملاقات ہے، ایک آدمی غریب تھا، فقیر تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اس نے یہ کہا کہ اللہ کو میری یہ بات پہنچا دینے تو مجھے کچھ مال و دولت دے۔ اللہ نے فرمایا اس آدمی سے بتا دو کہ تیرے پاس جو نعمت ہے اس کا شکریہ ادا کرو۔ کیا کرو؟ تیرے کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکریہ ادا کرو۔ اب دوسرا آدمی جس نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، اللہ کم کر دے،
اللہ نے فرمایا کہ اس کو یہ کہنا تیرے پاس جو نعمتیں ہیں مال و دولت اس کی ناشکری کر، اس کی ناقدری کر، وہ خود بخود کم ہو جائے گی، اس کو اللہ کم کر دے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے۔ پہلا وہ آدمی ملا جس نے کہا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کو یہ کہنا تھے مجھے مال و دولت دے۔ اب اس آدمی کے پاس ایک چادر تھی، اوڑھی ہوئی تھی، تو آدمی ملا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اللہ نے کہا کہ تیرے پاس جو نعمت ہے اس کا شکریہ لگا۔ فوراً اس نے ناشکری کہی، ناشکری کے الفاظ نکالے، کیا کہے؟ اللہ نے مجھے دیا بھی کیا ہے کہ میں شکریہ ادا کروں، اللہ نے مجھے دیا بھی کیا ہے کہ میں شکریہ ادا کروں۔ جیسی یہ بات کہی ایسی تیز ہوا آئی، وہ چادر کی ہوا بھول گئی، وہ چادر کی اللہ نے ہوا میں پورا دن اللہ نے فوراً پکڑ دی۔ اب دوسرا آدمی ملا جس نے کہا تھا کہ میرے پاس مال و دولت بہت ہے کہ اللہ کو کہنا کم کر دیں۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے یہ جواب دیا کہ تیرے پاس جو مال و دولت ہے، نعمتیں ہیں، اس کا ناشکری کر، اس کی ناشکری کر، اس کی فضول خرچی کر، ناشکری کر۔ اب وہ آدمی یہ لفظ سن کر بے قرار ہو گیا اور کپ کپانے لگا۔ کیا لگا؟ کپ کپانے۔ اس کے ہاتھ سے کانچ کی بوتل جو تھی وہ گری، اس کے ٹکڑے ہو گئے، اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ نے اس کے کانچ کی بوتل کے ٹکڑے کو سونے کے بنا دیے۔ کس کے بنا دیے؟ سونے کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا پہلے آدمی نے ناشکری کی تو میں نے نعمت چھین لی، دوسرا آدمی یہ مال و دولت والا تھا، اس نے جیسے ناشکری کا لفظ سنا اس سے برداشت نہیں ہوا، وہ دل میں کہنے لگا کہ میں اللہ کی ناشکری کیوں کروں، جبکہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی، میں اس کی ناشکری کیوں کروں؟ تو اس کو یہ لفظ اچھا لگا نہیں، تو جس کی وجہ سے اس کی بوتل گری اور اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بوتل کے ٹکڑے ہو گئے تو اس کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے میں نے اس کے بوتل کے ٹکڑے کو سونے کے بنایا، اس کو یہ تکلیف نہ ہو تو میری کانچ کی بوتل ٹوٹ گئی، گر گئی، تو اس کی تکلیف ختم کرنے کے لیے میں نے اس کے کانچ کی بوتل کے کیا بنے گی؟ ٹکڑے کے سونے بنے، سونے کے ٹکڑے بنے۔ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی، جب کوئی بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تو اس کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف عذاب دیتا ہے، ہر ایک کو ایک قسم کا عذاب نہیں دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے تھے، اللہ کا عذاب سنا رہے تھے، ڈرا رہے تھے کہ تم نعمتوں کی ناشکری کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکائے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ تم تو یہ کہتے ہو کہ اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا، میں اتنے سالوں سے اللہ کی ناشکری کرتا ہوں، اللہ کو ناراض کرتا ہوں، گناہ پہ لگاتا ہوں اپنے مال کو، لیکن اللہ میری نعمتوں کو بڑھاتا ہے، جانور بڑھ رہے، پیسے بڑھ رہے، اولاد بڑھ رہی، کھیتی خوب ہو رہی۔ یہ لفظ اس نے کھڑے ہو کر کہہ دیے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہتے اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ آدمی تو اس طرح کہہ رہا اور اس کی نعمتیں بڑھ۔ اللہ نے فوراً وحی نازل کی، اے موسیٰ اس سے بتا دو اس وقت میں نے تجھے سب سے خطرناک عذاب دیا ہے، اس وقت میں نے جو تجھے عذاب دیا وہ سب سے خطرناک عذاب یہ ہے کہ تجھے سجدے کی توفیق نہیں دی، میں نے سجدے کی توفیق چھین لی، یہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ میں نے تجھے سجدہ کرنے کی توفیق جو دی تھی وہ چھین لی، یہ سب سے خطرناک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف قسم کے عذاب دیتے ہیں، ہر ایک کو ایک قسم کا عذاب، اور یہ عذاب بہت خطرناک عذاب ہے۔ جس کو سجدے کی توفیق سے محروم کر دیا جائے، جس کو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگانے سے محروم کر دیا جائے، یہ اللہ کا بڑا عذاب ہے۔ یہ اللہ کا کیا ہے؟ بڑا عذاب۔ اچھا بات چل رہی تھی صبر کی، صبر پر بات چل رہی ہے کہ صبر کی کتنی قسم ہے بھائی؟ 3۔ ایک تو مصیبت آئے تو اس پر صبر کرنا، دوسرا گناہوں پر صبر کرنا۔ کیا مطلب ہے گناہ پر صبر کرنا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھ بھائی ہمارا نفس چاہتا ہے ہم گناہ کریں، اپنے پیسے کو گناہ میں لگائیں،
फजूल खर्ची करे, किसी लड़की को देखे, नमाज को छोड़ दे, नमाज को छोड़ दे, नमाज नहीं पढ़नी, सुस्ती आते हैं, नफ्स बहकाता है, पिक्चर देखना, नफ्स कहता है तो कोई नहीं देखता, पिक्चर देख ले, गाना सुन, लेकिन नफ्सों को कुचलते हुए उसकी ख्वाहिश को पूरी ना करना, नफ्स की ख्वाहिश को दबाना। नफ्स गुनाह का तकाजा करता है, उसको ख्वाहिश कुचल देना, तो मैं पिक्चर नहीं देखूंगा, मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा, मैं गुनाह नहीं करूंगा, मैं अपने पैसे को फजूल कामों में नहीं लगाऊंगा, मैं अपने पैसों को गुनाहों में नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं अच्छे काम में लगाऊंगा। ये है गुनाह पर सब्र। तीसरी सब्र की किस्म बताई, इबादत पर सब्र है। इबादत पर सब्र क्या मतलब? तो भाई हमारा नफ्स इबादत में नहीं लग रहा, जिक्र में दिल नहीं लग रहा, नमाज पढ़ने में नहीं लग रहा, कुरान पढ़ने में दिल नहीं लगता, फिर भी जबरन इसको लगा। जैसे मिसाल के तौर पर फजर के वक्त हमारा नफ्स ये चाहता है कि भाई गर्मी बहुत है, रात को देर से सोने से अभी नींद बहुत आ रही, सो जाए, बाद में पढ़ लेंगे। तो इस वक्त नफ्सों को समझाना तो नहीं, मैं फजर की नमाज पढ़ूंगा, चाहे नींद आती, चाहे रात को 4 बजे सोया हूँ, चाहे रात को 2 बजे सोया हूँ, फिर भी मैं फजर की नमाज पढ़ूंगा। ये इबादत को समझ। नफ्स नहीं चाहता तो पैसा अल्लाह के रास्ते में लगा, फिर भी मस्जिद में लगाना, मजलिस में लगाना, अच्छे कामों में लगाना, बेवाओं की, गरीबों की मदद करने में पैसे लगाना, ये भी है इबादत पर सब्र। इबादत पर क्या? सब्र। ये हमें 3 किस्म का सब्र है, और तीनों जगह पर हमें सब्र करना है। तीनों जगह पर क्या करना है? हमें सब्र करना है। तो क्या होगा? हम कामयाब हो जाएंगे। मैंने शुरू में आपके सामने कुरान करीम क्या पढ़े, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। तमाम के तमाम इंसान कैसे खसारे में है, नुकसान में है, तो कामयाब कौन? तमाम इंसान खसारे में है, नुकसान में, तो कामयाब कौन? इल्लल लजीना आमनू, वो लोग जो ईमान ले। सिर्फ इस पर बस नहीं किया, वामिलुस्सॉलिहात, अच्छा अमल करते, ईमान लाए, उसके साथ साथ अच्छे काम करते हैं, ये लोग कामयाब। आगे फरमाया वामिलुस्सॉलिहात वतवासौ बिल हक, और हक बात की दावत देते, हक बात की करते, वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र करते हैं। ये 4-5 चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी क्या हो जाएंगे? कामयाब हो जाएंगे। तो इस पर अमल करें। ये मेरी बातें नहीं, ये कुरान करीम कहता है। अब मेरी बातों पर अमल नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कुरान करीम की बात आ जाए तो इसको अपने दामन में बांध लो और नियत करो तो इंशाल्लाह उस पर अमल करना है। इंसान को उस पर क्या करना है? अमल। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हुक्म है। कितने हुक्म है भाई? एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हुक्म। 5 नंबर 1, सलाम करे तो सलाम का जवाब दे। सलाम करना सुन्नत है, लेकिन उसका जवाब देना वाजिब है। अगर कोई आदमी जानबूझ के सलाम का जवाब नहीं देगा तो गुनहगार होगा। जानबूझ के सलाम का जवाब नहीं देगा तो क्या होगा? उलमा ने लिखा था वो आदमी गुनहगार होगा, क्योंकि वाजिब कुछ नहीं। दूसरा हक फरमाया कि जब कोई आदमी दावत दे तो उसको कबूल करना है, चाहे दीन की दावत हो या दुनिया की लाइन से कोई दावत दे खाने पीने की, तो उसको भी कबूल। सिर्फ ये नहीं तो दुनिया की दावत तो कबूल, और दीन की दावत में तो भाई मेरे पास वक्त नहीं है तो मैं नमाज पढ़ने की दावत, मेरे पास वक्त नहीं है तो मैं 3 दिन जमात में चलूँ। दोनों किस्म की दावत कबूल करना। और तीसरे नंबर पर जब कोई मुसलमान भाई छींक खाए, अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहना। और चौथे नंबर पर जब कोई मुसलमान भाई बीमार हो जाए तो उसकी खबर ले लेनी, उसकी इयादत के लिए, उसकी दिमाग कुर्सी के लिए जाना। उसकी बड़ी फजीलत आई है हदीस पाक में कि जब कोई मुसलमान बंदा बीमार हो, उसकी इयादत के लिए कोई मोमिन बंदा चलता है तो अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, उसकी मग़फ़िरत कर देता है। अगर कोई आदमी ईशा के बाद किसी मुसलमान की इयादत के लिए गया, ईशा के बाद से लेकर फजर तक उसके लिए फरिश्ते दुआ करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? इसके लिए अल्लाह, इसके लिए फरिश्ते दुआ करते रहते हैं। किसकी दुआ करते हैं? मग़फ़िरत की, अल्लाह इसको माफ़ कर दे, इसकी गुनाह को माफ़ कर दे, इसको बख्श दे। तो जिसको फरिश्ते की दुआ चाहिए तो इसको चाहिए तो बीमार की इयादत करे। अगर कोई गरीब बीमार है तो हो सके तो इसके लिए कुछ फल फ्रूट लेकर जाए, उसके लिए कोई खाने की चीज़ लेकर जाए ताकि इसका दिल खुश हो जाए, वो हमको दुआ दे।
فرشتے کی دعا لگے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیمار کی بھی دعا ہے. اور جب کوئی بیمار دعا کرتا ہے تو اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں. کون آمین کہتا ہے؟ اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں. اور 5واں حق بتایا، جب کوئی مومن بندہ کا انتقال ہو جائے، مر جائے، تو اس کی جنازے کے پیچھے چلنا، یعنی اس کی جنازے کی نماز پڑھنا. کیا پڑھنا؟ اس کی جنازے کی نماز پڑھنا. تو یہ 5 حقوق ہیں. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کتنے حقوق ہیں بھائی؟ 5. اور ایک حدیث میں بتایا، اور 6واں حقوق بتایا تو اس کی مدد کرنا. اگر تمہاری ضرورت پڑے مسلمان بھائی کو تو اس کی مدد کرنا. اس کی کیا کرنا؟ غریب ہو تو اس کی مدد کرنا. اب اخیر بات کہہ کر میں بیان ختم کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ دیکھو ماشاء اللہ رمضان کا مہینہ گزر گئے، ہر ایک نے خوب عبادت کی، نمازیں پڑھی، خوب مانگی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مومن بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے بعد سوال کے 6 روزے رکھے، سوال کے کتنے روزے؟ 6 روزے رکھے، اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے. پورے سال روزہ رکھنے. یہ سوال کا مہینہ چل رہا ہے، تقریباً 10 دن تو ہونے جا رہے ہیں. اب باقی کتنے ہیں؟ 20 دن. پورے مہینے میں جب بھی چاہے ایک ساتھ 6 روزے رکھ لے پورے مہینے، یا الگ الگ رکھی، اتوار کے دن رکھی یا کوئی دن رکھ لے، الگ الگ رکھی. مطلب یہ ہے کہ پورے مہینے میں 6 روزے رکھی تو اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے. پورے سال. یہ میری بات نہیں بلکہ یہ حدیث پاک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کس کا فرمان؟ کس کی بات ہے؟ نبی کی بات. تو کوشش کریں تو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ